آپ کو کیا لگتا ہے کس کو تکلیف ہے؟ جو محسن نقوی نے ظاہرہ تردید کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا مثالی اتحاد پہلی دفعہ ہوا ہے اور کچھ لوگوں کو تکلیف ہے. تو یہ جو نواز شریف صاحب کی خبر کے حوالے سے کہ وہ اڈیالہ جیل جانا چاہتے ہیں، پھر خبریں تو یہاں تک بھی سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہیں کہ اب نون لیگ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی اتحاد کر سکتی ہے، پیپلز پارٹی کو سائیڈ پہ کرنا چاہتی ہے. تو آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ کیا واقعی صدر کی کرسی کو خطرہ ہے، اور کیا واقعی نواز شریف صاحب اڈیالہ جیل جا سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 2 سیٹیں آئی ہیں وہ کے پی سے آئی ہیں، نیشنل اسمبلی کی، وہ پنجاب سے نہیں آئیں. لہذا آپ کا چانس مطلب آپ مجھے خوش نہیں ہونے دے رہے نہیں بڑھوا سکتے دعا نہیں جو سچائی اور حقائق پر مبنی ہے نا، بات وہی ہونی چاہیے. یار دعا خان سمجھ لیں ان کو آپ. نہیں اس خط سے پہلے اگر ان کا ریزیڈنس پروف نہیں اور ووٹ کے پی میں شفٹ ہو جاتا تو یہ سب کچھ ممکن تھا. اس خط سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے گا، پھر ہو سکتا تھا، اب نہیں ہو سکتا. اچھا دوسری بات، یہ جو بات ہو رہی ہے نا جی 2/3 اور فلانا اور آزاد ہو گیا، بالکل نہیں، یہ غلط بات ہے. سادہ اکثریت بھی بغیر پیپلز پارٹی کے پی ایم ایل این کے پاس نہیں ہے. 2/3 تو پھر ثابت ہی نہیں ہو سکتی نا کہ آپ کیسے کریں گے بغیر پیپلز پارٹی کے، نہ سینٹ میں نہ قومی اسمبلی میں. جہاں 2/3 اکثریت قومی اسمبلی میں ہوئی ہے وہ تمام اتحادیوں کو ملا کے ہوئی ہے. پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ. دوسرے، جب یہ نشستیں آئیں، میں آپ کو کوٹ اینڈ کوٹ بتا دیتا ہوں، پرائم منسٹر سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اب ہمیں تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی ہر روز بلیک میل کرتی ہے. تو انہوں نے وہاں پہ تنبیہ کی کہ سب سن لیں، آج کر لیے بات، پھر نہیں کرنی. ہم آئے بھی اکٹھے تھے، ہم جائیں گے بھی اکٹھے. تو پرائم منسٹر نے کلیئرٹی کے ساتھ اپنی پارٹی کے جن لوگوں کے ذہن میں تھوڑی سی کوئی سما خراشی موجود تھی وہ دور کر دی، یہ کہہ کے کہ کوئی دوبارہ بات نہ کرے، ہم آئے بھی اکٹھے تھے، ہم جائیں گے بھی اکٹھے. میں ملٹری سائیڈ کی بات اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا دیتا ہوں کہ وہاں پہ کسی قسم کا ابہام نہیں ہے اس سسٹم کے اندر کچھ بھی چینج کرنے کا. وہ کہتے ہیں آپ کے ذہن میں ہے 27 ترمیم، آپ کر لیں، خود میڈیا کر لے. آپ کے ذہن میں ہے کہ عمران خان بہت امپورٹنٹ ہے تو آپ روزانہ ڈسکس کرتے رہیں. ہمارے نزدیک پاکستان کے 2 ایشوز اس وقت سب سے بڑے ہیں. ایک ہماری سیکیورٹی کے ایشوز ہیں اور دوسرے ہیں سیکیورٹی کے اس کے اقتصادی ایشوز. کیونکہ جو ریجن میں سچویشن بن رہی ہے آج ہمارے سوال میں نہیں ہے، لیکن فیلڈ مارشل کا جو خطاب ہوا ہے این ڈی یو میں وہ بہت جامع خطاب ہے اور انڈیا کو ہر طرح سے ایڈریس کیا ہے کہ ہم آپ کی تسلی تشفی کرا دیں گے اگر آپ ہمارے اقتصادی ہب پہ آئیں گے، بندرگاہوں پہ آئیں گے، آپ ملٹری مطلب بیسس کی طرف آئیں گے، آپ ہوائی جہازوں کی طرف آئیں گے، بحری جہازوں کی طرف آئیں گے. بالکل کیٹیگوریکلی ان کی ایک چیز کا آپ یہ دیکھیں کہ فیلڈ مارشل کا ٹرمپ کی میٹنگ کے بعد سے یہ پہلا بیان ہے اور وہ سیدھا انڈیا کو ایڈریس کر رہا ہے، خطے کی سچویشن کو بتا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ سول ملٹری آپس میں تعاون. یہ میں لکھ کے لے کے آیا ہوں کہ جناب سول اور ملٹری اداروں کے مابین ہم آہنگی کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا کہ وہ جا رہے ہیں سینرجی کی طرف کہ ہر طرح سے ہونی چاہیے بہتری تاکہ آگے چل سکیں. تو وہ انہوں نے چھوڑ دیا ہوا ہے میڈیا کے اوپر کہ آپ اپنا دھندا آپ کو چسکا شسکا ملتا ہے، اس کو ڈسکس کر، اس کو ڈسکس کر. ہمارے نزدیک اس وقت اقتصادی اور سیکیورٹی ایشوز ہیں جن کو ہم لے کے چل رہے ہیں اور ہم آگے بڑھائیں گے. اب آپ آ جائیں کہ جی یہ خبر کیا آ رہی ہے نواز شریف والی، جنہوں نے دی ہے ذمہ دار وہ خود بتائیں گے کہ کہاں سے آئی. یہ ہو ہی نہیں سکتا. جب نواز شریف کی ذمہ داری تھی کہ وہ وزیر اعظم تھے، وہ چل کے ان کے پاس بنی گالا گئے اور انہوں نے بدلے میں سڑک مانگ لی. بس یہ ہمارے ہیرو کا کام تھا اور بعد میں وہ گھڑی کے اوپر کرا دی کہ میں نے گھڑی بیچ کے سڑک بنا لی. دی پرائم منسٹر نواز شریف نے تھی، یہ اس وقت ان کی ذمہ داری تھی. آج وہ اگر پنجاب کے علاوہ کسی ایک ایشو میں فیڈرل گورنمنٹ میں انوالو ہوئے، وہ تھی انڈیا سے پہلے جنگ جو 2-3 گھنٹے پہلے میٹنگ ہوئی آرمی چیف کی، پرائم منسٹر کی اور نواز شریف کی، جس میں اس کے علاوہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے کسی ایشو میں نہیں آئے. مطلب آئے اسمبلی میں چلے گئے لیکن کسی میٹنگ میں نہیں، کہیں بھائی کے ساتھ نہیں، وہ بیٹی کے ساتھ ضرور بیٹھتے ہیں، پنجاب کی میٹنگز بھی دی ہیں، مشورے بھی دیے ہیں. تو کسی کے ذہن میں اگر یہ بات آئی ہے نواز شریف وہاں جا رہے ہیں تو وہ بھجوا دیں. بالکل مجھے کوئی ابہام نہیں ہے کہ وہ وہاں نہیں جا رہے. جہاں تک صدر مملکت کی بات ہو رہی ہے تو صدر والی قصہ کہانی صرف اتنا ہے کہ دیکھیں صدر خود ریزائن کر دیں، انہیں آپ آئینی ترمیم سے بھی نہیں ہٹا سکتے. اس طرح کی آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی کہ آپ انہیں گھر بھیج دیں. صدر اس سسٹم کے جو 2-3 ضامن ہیں ان میں سے ایک ہیں، لہذا یہ سوچنا یہ گپ شپ ہو سکتی ہے کہ جی وہ پرائم منسٹر بڑے اوور برڈن ہے، جی ایسا صدر ہونا چاہیے جو بڑا متحرک ہو، یہ بڑے بیمار شمار ہیں، یہ وہ کہانیاں گوسپ ڈرائنگ روم میں چل رہی ہیں. جب کبھی آئے گی ہم اور آپ یہیں بیٹھ کے دیکھ لیں گے. جی فیصل صاحب.
دعا دیکھیں، بات اصل میں یہ ہے کہ صدر صاحب رہیں چلے جائیں کیا فرق پڑتا ہے، یا پرائم منسٹر صاحب رہیں چلے جائیں، کیا جن کا سسٹم ہے وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ صدر صاحب کو رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے. باہر کے آدمی کو تو رائے بھی نہیں دینی چاہیے، جنہوں نے صدر بنایا بہتر سمجھیں گے. بات یہ کہ صدر صاحب بھی اس فارم 47 کے بینیفیشری ہیں نا. ہم نے تو سارا ملبہ، اس ملک نے سارا ملبہ تو فارم 47 کا نون لیگ کے اوپر ڈال دیا نا. صرف نون لیگ تھوڑی فارم 47 کی بینیفیشری ہے، جتنی نون لیگ ہے اتنی پیپلز پارٹی بینیفیشری ہے. تو آپ اگر آپ سسٹم سے ذرا سی بھی کچھ آگے پیچھے کریں گے تو آپ تو کوئی اپنے پیروں پہ تو کھڑے ہو کر آئے نہیں ہیں، نہ اپنے پیروں پہ آپ کھڑے ہونے کی سخت رکھتے ہیں سیاسی طور پہ. تو آپ ان کے رہنے یا نہیں جانے سے کوئی پاکستان کی سیاست میں یا موجودہ نظام میں کوئی تبدیلی نہیں آنی، کوئی اس میں فرق نہیں پڑ جائے گا. ان کو ہٹا کے آپ کسی اور کو صدر لگا دیں، کسی کو آپ چیئرمین سینیٹ چینج کر دیں، قومی اسمبلی کا اسپیکر چینج کر دیں، وزیر اعظم چینج کر دیں، کیا فرق پڑے گا؟ اس وقت ملک میں جو ہائیبریڈ نظام چل رہا ہے اس میں ان سیاسی عہدوں کی یا آئینی عہدوں کی کوئی وہ حیثیت نہیں ہے. وہ ان کے آنے سے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو ہمارا آپ کا موضوع کا گفتگو ہونی نہیں چاہیے، یہ کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے. کوئی بھی آ جائے، کوئی بھی چلا جائے. یہ جو لوگ ہیں اپنے پروٹوکول کے لیے ہیں، وہ اپنی سیٹ کو خود انجوائے کر رہے ہیں. اگر آپ جو سمجھے کہ ان کی وجہ سے وہ انجوائمنٹ آپ تک پہنچی تو ایسا تو نہیں ہے. آپ سے مطلب عام آدمی تک ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ تو کوئی دوسرا آدمی آ کے اس چیز کو جو ہے وہ انجوائے کر لے گا. باقی جو آپ کا ہے کہ نواز شریف صاحب کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ وہاں پر جائیں. کس بنیاد پر وہ وہاں پر جائیں گے؟ نہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے عمران خان کے پاس جانا ہے تو اس سے زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس فارم 47 کو صحیح کر لیں. اس ملک کا نظام خراب اس وقت ہوا ہوا ہے فارم 47 سے. فارم 47 کو درست کیے بغیر آپ کوئی چیز کو صحیح نہیں کر سکتے. آپ کو پہلے 8 فروری صحیح کرنی پڑے گی. 8 فروری آپ صحیح نہیں کرتے تو پھر کوئی جائے، کوئی کسی سے ملے، کوئی مذاکرات کرے، کوئی کسی عہدے پہ رہے نہیں رہے، کوئی فرق نہیں پڑنا. اگر رہتے ہیں تو پھر بھی فرق نہیں پڑنا، چلے جاتے ہیں تو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑنا. جی نوید صاحب. اچھا دعا دیکھیں، وہ انگلش میں کہتے ہیں کہ دیر از نو اسموک وداؤٹ فائر، کہ آگ نہ لگی ہو تو دھواں نہیں اٹھتا. اگر دھواں اٹھ رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں آگ لگی ہوئی ہے. تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی افواہیں ہیں، جن صحافیوں نے یہ خبر چلائی ہے وہی بہتر جانے، تو دیر از ڈیفینیٹلی سم تھنگ بیہائنڈ اٹ، کہ کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہے. اچھا اب یہ جو وہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے جب 26ویں ترمیم آخر دم تک آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ ڈینائی کرتی رہی کہ جی کچھ نہیں ہو رہا، کچھ نہیں آ رہا، کچھ نہیں ہو رہا، اور پھر کس طرح سے راتوں رات جو ہے وہ ترمیم لانے کی کوشش کی گئی. تو یہ تو ان ڈینائل رہیں گے. اور ایک چیز یہ کہ یہ جو ہائیبریڈ نظام ہے، یہ ہائیبریڈ نظام تو عوام کا نمائندہ نہیں ہے، عوام کا ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے، عوام کی امنگوں کا ترجمان تو نہیں. یہ تو کسی اور کی امنگوں کا ترجمان ہے، یہ تو کسی اور کا لایا ہوا نظام ہے. تو یہ تو محض یہ پتلے ہیں، یہ سیاسی پتلے ہیں، جو پتلی تماشا جو کر رہا ہے، ڈوریاں تو اس کے ہاتھ میں ہے نا. وہ ان کو جس طرح سے بھی نچانے کی کوشش کریں گے یہ ناچیں گے. صحیح. ان کے پاس اپنا اختیار نہیں ہے. جو وہ نون لیگ ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، جس طرح سے الیکشن یہاں پہ ہوئے، جس طرح سے باقی ملک میں ہوئے، یا جس طرح سے پنجاب میں ہوئے. اچھا ایک کیوں لائی جائے، کیوں پریزیڈنٹ کو ہٹانا، اور کیوں یہ باتیں 27ویں ترمیم اور یہ وہ چل رہی ہیں؟ دیکھیں پریزیڈنٹ کا عہدہ نو ڈاؤٹ یہ ایک بہت پاورفل عہدہ ہوتا ہے، ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے، جو ریاست کا سربراہ ہوتا ہے، اور بہت زیادہ اس کے پاس مراعات ہوتی ہیں، بہت زیادہ امیونٹیز اس کے پاس ہوتی ہیں کہ آپ اس کو